نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابع او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب القدر بھائیو، دوستو، بزرگو، ہماری آج کی نشست کا موضوع اسلامی اخوت ہے، یعنی اسلامی برادری، اور اس کے علاوہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا تھا، اس کا بھی کچھ حصہ باقی تھا، انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ انسانوں کو اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کی طرف وہ لا سکیں۔ پھر جو لوگ بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہتے رہے، وہ لوگ اسلام لانے والے ایمان والے لوگ تھے، اور ان کی برادری آپس میں بنتی رہی، رشتہ داری بنتی رہی، خواہ وہ کسی بھی قبیلے کے ہوں، کسی بھی زبان بولنے والے ہوں، یا قوم کے کسی بھی طبقہ سے ان کا تعلق ہو، وہ سارے کے سارے ایک برادری بنتے گئے۔ اور یہی برادری تھی جو کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے کام کو بطور نیابت اور بطور خلافت یہی برادری سنبھالتی رہی، نبوت کے کام کو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی برادری کی بنیاد رکھی اور ایمان لانے والوں کو اسی برادری میں جوڑا۔ پھر اس چیز کا فرق ختم ہو گیا کہ کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون عربی ہے، کون عجمی ہے، کون مالدار ہے، کون غریب ہے، کون زمیندار ہے اور کون ہاری ہے۔ یہ تمام امتیازات ختم ہو گئے اور مسلمان ایمان والے صرف ایک برادری بن گئے، اور وہ وہی برادری تھی جس کو اسلامی برادری کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کے قلوب پر اسی چیز کی محنت کی کہ مسلمانوں کے دل آپس میں جڑ جائیں، مسلمان ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھیں، اس لیے کہ جب دل جڑے ہوئے ہوں تو برادری بن جاتی ہے، اور جب برادری بن جاتی ہے تو پھر اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کوئی اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام پر محنت اسی چیز کی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی کائنات میں پیدا کیے جانے والے بہترین لوگ تھے۔ اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلامی اخوت میں جوڑا، اسلامی برادری میں جوڑا، تو پھر وہ ایسے بن گئے کہ قرآن پاک نے بھی کہا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں بہت ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور یہی اسی برادری کی برکت تھی، اسی اخوت کی برکت تھی کہ پھر کوئی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون آقا ہے اور کون غلام ہے، کون غریب ہے اور کون مالدار ہے۔ پھر اسی برادری کی برکت تھی کہ اس برادری کے پاؤں کے نیچے زمین سمٹنا شروع ہو گئی، اور اس برادری کے جھنڈے پورے عالم پر لہرانے لگے، اور یہ برادری بڑھتی چلی گئی، اور پھر وہ صحرا ہوں یا دریا ہوں، وہ سمندر ہوں یا پہاڑ ہوں، وہ سارے کے سارے اس برادری کے سامنے سرنگو ہوتے رہے، اور پورا چار جہاں عالم اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا۔ یہی اسلامی برادری تھی، اور اسی برادری کو اس انداز میں بنایا گیا، اور ایسی اخوت پیدا کی گئی، اور ایسی مثالیں پیش آئی کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہو تو جا کر دیکھ لیجئے، صرف ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مسئلہ ہے،
کہ خبر یہ ملتی ہے کہ مشرکین مکہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں سارے کے سارے اس بات پر آمادہ ہو گئے اور اللہ رب العزت کے حضور عہد کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی کہ اگر ایک مسلمان کا قتل کیا گیا ہے، ایک مسلمان کو شہید کیا گیا ہے، تو اب کسی بھی مسلمان کو زندہ رہنے کا شوق نہیں ہے، کسی بھی اسلام والے کو اپنے گھر میں واپس زندہ سلامت اپنے بچوں کے پاس جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان کا خون سلامت نہیں ہے تو تمام کے تمام اسلام والے اور تمام کے تمام کلمہ پڑھنے والے میدان میں نکلیں گے، یا تو اپنے اس بھائی کا انتقام لیں گے یا اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ یہ اسلامی اخوت تھی ایک خون کے بدلے میں۔ آج کے کوئی دانشور ہوتے کہتے یہ کون سی حماقت ہے، کون سی منطق اور فلسفہ یا کون سی عقل مندی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک شخص کی خاطر پورا عالم اسلام 1400 نفوس مقدسہ اور پھر ان نفوس مقدسہ کے ساتھ سردار دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی موجود ہیں، اور بات اس چیز پر ہو رہی ہے کہ ایک عثمان غنی کے انتقام میں آج سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے۔ یہ اسلامی اخوت ہے، یہ اسلامی برادری ہے، یہ وہ ربط ملت ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ربط کے مطلب یہ ہو کہ ملت میں فرد کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، کہ جو کوئی حکمران بن جائے، جس کے پاس تھوڑی سی طاقت آ جائے، بس وہ پوری کی پوری ملت بن جائے، کہ بس پوری کی پوری ملت میں ہوں اور کسی فرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ افراد قتل ہوتے رہیں، افراد دشمنوں کے سپرد کیے جاتے رہیں، افراد کی جانوں کے ساتھ کھیلا جاتا رہے اور نعرہ لگایا جائے ربط ملت کا، اس کو سوائے حماقت کے اور کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کہ ربط ملت کیا ہوگا جس میں فرد ہی نہ ہو؟ ملت تو بنتی ایک ایک فرد سے ہے۔ ملت میں تو جاگیردار بھی ہوتا ہے، دہقان بھی ہوتا ہے، ملت میں تو کالا بھی ہوتا ہے، گورا بھی ہوتا ہے، ملت میں تو عربی بھی ہوتا ہے، عجمی بھی ہوتا ہے، ملت میں تو طاقتور بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے۔ تب جا کر افراد ملتے ہیں تو ایک ملت جا کر بنتی ہے، اور جب وہ ملت بنتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے فتوحات ملتی ہیں۔ لیکن کوئی ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ نہیں جی فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، عثمان غنی تو صرف تنہا ایک فرد ہیں، اگر شہید کر دیے گئے ہیں تو کیا ہوا، اسلام کو تو بچانا ہے، مسلمانوں کو تو بچانا ہے، اپنے اقتدار کو تو بچانا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام، وہ 1400 صحابہ کرام کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، ان پر پورے عالم کی ذمہ داری تھی، اور ابھی تو ان کو بہت کچھ کرنا تھا، ابھی تو ان کو نیل اور فرات کی ناپائیوں کو تولنا اور ناپنا تھا، انہوں نے تو سمندروں کو بھی مسخر کرنا تھا، آسمانوں کی بلندیوں کو بھی چھونا تھا۔ لیکن جب ایک فرد کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا صرف مسئلہ یہی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا میں۔ یہ اخوت تھی، اور اسی اخوت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جمع فرمایا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چلا تو جنگ موتا کا ذکر آیا۔ وہ جنگ موتا کیا تھی کہ مسلمانوں کے ایک بزرگ، ایک قاصد کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے والے لوگ کون تھے؟ وقت کے سپر پاور تھے، وقت کا طاقت رکھنے والا حکمران تھا، وقت کی زمین رکھنے والا حکمران تھا، وقت کی جاگیروں پر قبضہ رکھنے والا حکمران تھا، اور ایک فقیر سے صحابی کو شہید کر دیا کہ جو غریب الوطن ہے، جو اپنا شہر اور وطن بھی چھوڑ کر آیا ہے، قاصد بن کر آیا ہے، پیچھے کوئی اتنی بڑی طاقت بھی نہیں ہے، مدینہ المنورہ کی چھوٹی سی بستی ہے جس میں چند ایک لوگ رہتے ہیں جن کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں اور چند ایک پلے ہوئے گھوڑے ہیں، لیکن دلوں میں ایمان ہے۔ اس نے تو سمجھا ایک قاصد کو قتل کر دوں گا کوئی نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ مقابلے میں لاکھوں کا لشکر لا کر کھڑا کر دوں گا، لاکھوں کا سامان لا کر کھڑا کر دوں گا، ہاتھی اور گھوڑوں کی فوجیں لگا دوں گا۔ لیکن سامنے ایمان والے تھے، ایمان والوں کو پتا چلا کہ حضرت حارث بن عمیر شہید کر دیے گئے ہیں، لشکر نکل پڑا انتقام لینے کے لیے،
2000 نفوس مقدسہ نکلے، بتایا گیا سامنے 2 لاکھ سے بڑا لشکر ہے، کہنے لگے کوئی حرج نہیں ہے، جب دل میں ایمان ہے اور جب دل میں یہ جذبہ ہے کہ ایک ایمان والے کا انتقام لینا ہے، روئے زمین نے دیکھا کہ یہ چند ہزار لوگ لاکھوں سے ٹکرائے اور اپنے بھائی کا انتقام لے کر آئے۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے، یہ ایمانی برادری ہے، یہ ایمانی اخوت ہے، جس کو پارا پارا کر دیا گیا، جس کو توڑ اور کاٹ دیا گیا، اس لیے مسلمانوں کو بانٹ دیا گیا۔ کوئی بلوچ ہے تو کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے تو کوئی پختون ہے، کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی جاگیردار ہے، کوئی ذمہ دار ہے تو کوئی ہاری ہے۔ مسلمانوں کو کاٹتے چلے گئے، مسلمانوں کو بانٹتے چلے گئے، اور کوئی حکمران ہے تو کوئی رعایا ہے، حکمرانوں کے دلوں سے رعایا کی محبت نکال دی گئی، فرد کی محبت نکال دی گئی، صرف اقتدار کی محبت پڑ گئی۔ پھر یہ کچھ ہوا، مسلمانوں کو برسر عام لٹکایا بھی گیا، سڑکوں پر مارا بھی گیا، ان کو چھین کر لے جایا بھی گیا، 5-5 ہزار ڈالر کے عوض ڈاکٹر آفیہ صدیقی جیسی بچیاں اٹھا کر بیچ دی گئی، مسلمانوں کی سرحدیں بیچ دی گئی، کبھی مسلمانوں سے بنگلہ دیش کے مسلمان کٹے تو کبھی بلوچستان والوں کو کاٹنے کی باتیں کی گئی، کبھی پختونوں کی علیحدگی کی باتیں تو کبھی پنجابیوں کے جدا ہونے کی باتیں، یہ سب مسلمانوں میں تفریق ڈالی گئی، اور یہ تفریق دنیا کا کفر ڈالنا چاہتا ہے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے اگر مسلمان اسلامی برادری پہ آ جائے، اگر مسلمان اسلامی اخوت پہ آ جائے تو خدا کی قسم کوئی دنیا کا بے غیرت امریکی اس بات کی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی مسلمان کا قتل تو کیا کسی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے، نہیں کر سکتا۔ لیکن ان کو پتا ہے کہ سڑکوں پر آ کر گولیاں ماریں گے اور حکمران کہیں گے جی فرد قائم رب سے ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں ہے۔ 2 لاہور کے نوجوان مارے گئے تو کیا ہو گیا؟ کوئی پاکستان تباہ و برباد ہو گیا؟ نہیں ہوتا۔ ہمیں تو اپنا ایٹم بم بچانا ہے، ہمیں تو اپنی معیشت بچانی ہے، ہمیں تو اپنی معاشرت بچانی ہے۔ کچھ نہیں بچتا جب اسلام نہ بچے، کچھ نہیں بچتا جب فرد نہ بچے، کچھ نہیں بچتا جب عزت اور غیرت نہ بچے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہی نعرہ سنتے سنتے آئے، پرویز مشرف آیا، اس نے پاکستان کی تہذیب سے نیز پھیر دی، پاکستان کی ایک ایک چیز کو بیچتا چلا گیا، کبھی قبائلیوں پر بمباریاں تو کبھی کراچی میں مسلمانوں کی ٹارگٹ کلنگ، کبھی بلوچستان میں میزائل داغے، یہ کہہ کر کہ بس سب کچھ ربط ملت ہے، افراد کچھ نہیں ہے، آج فلاں کو مار ڈالو، آج فلاں کو قتل کر ڈالو، ملک بچانا ہے، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے یہ، سب سے پہلے وہ۔ آج اس سے پوچھا جائے کہ پاکستان اگر سب سے پہلے تھا تو آج تو کہاں ہے؟ اگر بلوچستان کے لوگ پاکستان کی رٹ کو چیلنج کیا کرتے تھے اور تو کہتا تھا میں اسلام آباد سے بیٹھ کر میزائل ماروں گا اور ایسا میزائل ماروں گا کہ بلوچوں تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اگر پاکستان کے قانون کو اور پاکستان کی رٹ کو اگر وہ بلوچستان والے چیلنج کرتے تھے تو آج تم بھی پاکستان کے قانون کو مانو، پاکستان کی رٹ کو مانو اور آ کر عدالت کو اپنا سر پیش کرو۔ ہو نہیں سکتا، نہیں ہوگا پیش، اس لیے کہ نہیں ہے، نہ پاکستان ہے نہ اسلام ہے، نہ اسلام ہے نہ اسلام ہے نہ پاکستان ہے۔ ان لوگوں میں تو انسانیت ہی نہیں ہے، جنہوں نے پوری کی پوری قوم کو برباد کر دیا، انہوں نے اتنا ہلکا اور اتنا سستا کر دیا انہوں نے مسلمانوں کو کہ آج کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے اور اس کے لیے ایمان والوں کے سر اتنے سستے ہو جاتے ہیں کہ آج بھیک مانگتے ہیں کہ ڈرون حملے بند کرو، تم ہمارے شہریوں کو مار رہے ہو، تم ہمارے بچوں کو مار رہے ہو، تم مزاروں درباروں میں آ کر ہمارے نمازیوں کو مار رہے ہو، بند کرو ان چیزوں کو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بند کرتے، نہیں بند کرتے۔ تم ان سے کہتے کہ خدا کی قسم تم ڈرون حملے اگر پاکستان کی سرحدوں میں آ کر کرو گے ہم تم سے انتقام واشنگٹن میں لیں گے، صرف تم اتنا کہتے خدا کی قسم حملے بند ہونے تھے۔ تم کسی ایک مسلمان کے خون پر اسٹینڈ تو لیتے، تم کسی فرد کے خون کو خون تو سمجھتے، تم مسلمانوں کو اپنی قوم کا فرد تو سمجھتے نہیں، مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کے، مسلمانوں کو پھینک پھینک کے، مسلمانوں کو اپنی سیاست کے لیے مروا کر ایسی بری حالت میں لے جا کر پھینکا کہ آج کوئی بات کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔
जहां पर भी देखो मुसलमानों का खून पानी की तरह बह रहा है, पानी की तरह बह रहा है। और इनसे पूछो, इनसे जाकर कहो कि क्या होगा, कहते मुल्क टूट जाएगा, ये लोग अलहदा हो जाएंगे, हमें इनकी कोई फिक्र नहीं है, हमें इनका कोई सदमा नहीं है। यही कुछ कह कह कर इन्होंने, इसी किस्म की हरकतें कर करके इन्होंने बांग्लादेश का बाजू अपने आप से काटा, बांग्लादेश के मुसलमानों को पाकिस्तान से जुदा किया। और उस वक्त के हुक्मरानों ने यही कहा कि ये काले कलोटे से बंगाली कि जिनको बात करने का तरीका नहीं आता, जिनकी शक्लो सूरत में कोई चीज मालूम नहीं होती और जिनको बात करने की कोई तहजीब नहीं है, जो सकाफत से दूर रहने वाले लोग हैं, समंदर से पार रहने वाले लोग हैं, अच्छा हुआ हमसे अलहदा हो गए, अच्छा हुआ हमसे जुदा हो गए। जालिमों, तुमने उनको जुदा तो कर दिया, लेकिन करोड़ों मुसलमान माएं बहनें थी जो वहां से ताल्लुक रखती थी, जो बांग्लादेश में इंडिया से कटकर आई थी और मुसलमानों की रियासत का एक हिस्सा थी। तुमने मुसलमानों के एक बाजू को काटकर यह समझ लिया कि तुमने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया, या कोई तुम्हारे गले में फंसा हुआ नासूर था जिसको तुमने निकाल दिया। कल कयामत का दिन जरूर होगा और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत भी मौजूद होगी और बांग्लादेश के वो मुसलमान भी मौजूद होंगे जिनके कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में घुसकर बांग्लादेश की औरतों को जुदा जुदा करके उनमें से खूबसूरत औरतों को तलाश करके बदकारियां की जाती थी। वो मुसलमान भी होंगे जिनकी लाशों को दरख्तों पर लटकाकर और अपनी बंदूकों से उन पर निशाने ताके जाते थे और अपने निशाने दुरुस्त किए जाते थे। और फिर वो मुसलमान भी होंगे कि जिनको मुसलमानों से जुदा कर दिया गया। और आज बांग्लादेश में जाकर देखो, एक बूढ़ा मुसलमान बैठा हुआ रो रहा होता है, वो कहते हैं मैं तो मुसलमान हूं, लेकिन मेरे 4 बच्चों में से 2 बच्चे ईसाई हो चुके हैं, मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से 2 ईसाई हो चुके हैं। तुम क्या समझते हो कि मुल्क कट जाते हैं, मुल्क टूट जाते हैं तो कुछ बाकी रहता है? नहीं होता। ये काफिर मुसलमानों के घरों में घुसकर मुसलमान बच्चों को काफिर बनाते हैं, मुसलमान माओं के पेट से काफिर बच्चे जन्म लेते हैं। जब बिरादरी टूटती है, जब ईमान टूटता है, जब एक दूसरे का ख्याल खत्म होता है, तब ये सब कुछ होता है। आज कराची में क्या हो रहा है, कोई पूछे इन हुक्मरानों से? सारा दिन पूरा दिन इनकी सिर्फ कोशिश यही थी कि बस मौलवियों को खत्म करो, दुनिया को बताओ कि ये दहशतगर्द, ये बुनियाद परस्त, इनकी वजह से हम दुनिया में पीछे रह गए, इनकी वजह से हमने तरक्की नहीं की, इनकी वजह से हमें अमेरिका मदद नहीं करता, इनकी वजह से दुनिया हमें अपने साथ नहीं चलने देती। दिन रात जिनकी कोशिशें हैं, जाओ रोजाना जाकर कराची में लाशें गिनो, ना वो लाशें मौलवियों की लाशें हैं और ना वो लाशें गिराने वाले मौलवी हैं, वो सारी की सारी लाशें तुम्हारा दिया हुआ तोहफा है, तुम्हारा दिया हुआ तोहफा है। तुमने मुसलमानों को बांट दिया कि जी पूछो जाकर कराची में, कहेंगे जी सिंधी जो हैं ये तो दग्गे हैं, जाहिल हैं, इनको तो कराची में रहने का कोई हक ही नहीं है। अच्छा जी, सिंधी ना रहे कराची में, चले जी। ये बलोच जो है ये सारे के सारे डकैत हैं, कोई रहमान डकैत है तो कोई फिरदौस डकैत है तो कोई जमाल डकैत है, कोई क्या है, तो ये सारे के सारे डकैत हैं, इसलिए इनको भी कराची में रहने का कोई हक नहीं है। अच्छा जी, पंजाबी क्या है, पंजाबियों को वापस पंजाब में चला जाना चाहिए, इन्होंने तो वैसे ही पाकिस्तान के पानी पर कब्जा किया हुआ है। और अच्छा जी, ये पख्तून बेचारे जो कराची की सड़कें खोदते फिरते हैं, जो कराची के कुएं खोदते फिरते हैं, जो कराची वालों के लिए बुलंद बुलंद इमारतें तामीर करते फिर रहे हैं अपने खून और पसीने से, ये कौन है? ये जी कबायली तालिबान हैं, इनको भी नहीं रहना चाहिए। तो बाकी दूध का धुला हुआ अल्ताफ हुसैन रह जाता है, जो रोजाना लाशें गिन गिन कर, मुसलमानों की लाशें गिन गिन कर काफरों के हवाले करता है और अपने लिए तहफ्फुज और अपने लिए वीजे और पासपोर्ट लेता है और दुनिया कुफर को कहता है कि आज कराची में 23 मारे गए, उनका तावान इतना बनता है, इतना बनता है। और इस्लामाबाद में बैठे हुए हमारे हुक्मरानों को भी यही कहा जाता है कि आज तो कराची में 23 मारे गए हैं, कल अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना किए गए तो 60-70 गिराए जाएंगे। और हमारे हुक्मरान भी कहते हैं कि जी हुजूर, फौरन रहमान मलिक साहब बरतानिया पहुंचे होते हैं कि हमसे मुआहदे करो बैठकर। बताओ तो सही, कितना अरसा इक्तदार में रहना है? बताओ, कोई है जो कराची के मुसलमानों के खून को किसी के हाथ पर तलाश करे? क्या कल इन हुक्मरानों से पूछा नहीं जाएगा
آج کوئی حکمران ہوتا ہے, کوئی علاقے کا DPO ہوتا ہے, اس کو دن رات بس یہی فکر ہوتی ہے کہ علاقے میں کوئی نئی مسجد نہ بن جائے, ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی مسجد کھڑی ہو جائے اور کل مجھے یہ لیٹر آ جائے کہ تمہارے علاقے میں مسجد کیسے بن گئی, میں اپنے اوپر والوں کو جواب کیا دوں گا اور میرا پروموشن کیا ہوگا. علاقے میں بدکاری کے اڈے بنتے رہیں, جوئے کے اڈے بنتے رہیں, علاقے میں چوریاں ہوتی رہیں, علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہے, علاقوں میں مسلمانوں کے املاک لوٹے جاتے رہیں, رات کی تاریکیوں میں گھروں کے تالے ٹوٹتے رہیں. اس میں تو یہ کچھ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام تھانوں کو ایک لیٹر جاری ہو جاتا ہے کہ کل سے تھانوں میں کوئی FIR درج نہ کی جائے, اس لیے کہ جرائم کا گراف نیچے لانا ہے. جرائم کا گراف نیچے کیسے آتا ہے کہ تھانے میں FIR نہ کٹے. کسی کا موٹر سائیکل چوری ہو گیا تو وہ بیچارہ اس صدمے کے ساتھ اب تھانے کے چکر لگاتا رہے کہ تھانے دار صاحب FIR تو درج کر لیجئے, میری رپٹ تو درج کر لیجئے. وہ کہیں گے کہ نہیں کرنی, صرف درخواست دے جائیں, اس لیے کہ تھانے کا ریکارڈ خراب ہوتا ہے کہ اتنی FIR درج ہو گئی. ریکارڈ ان چیزوں سے خراب ہوتے ہیں, اس چیز کی فکر ہوگی. کوئی ان سے پوچھے جا کر تلاش تو کرو, کراچی کے مسلمانوں کا خون تو جا کر تلاش کرو کس پر ہے, کراچی کے بچوں کا خون تو تلاش کرو جا کر کس پر ہے, وہ تو تمہارے اتحادی ہیں. لاہور کی سڑکوں پر گرنے والا خون تو جا کر تلاش کرو, نہیں وہ تمہارے اتحادی ہیں. تم مسلمانوں کو مارتے چلے جاؤ, تم مسلمانوں کو قتل کرتے چلے جاؤ, تم مسلمانوں کے سودے کرتے چلے جاؤ اور کہو کہ ہم ایمان والے ہیں. خدا کی قسم ایسا ایمان کسی نے سکھایا نہیں ہے, ایسا ایمان کسی نے بتایا نہیں ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایمان والو سن لو, ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی مضبوط عمارت ہوتی ہے اور عمارت کی اینٹیں ہوتی ہیں کہ عمارت کی ہر اینٹ اس عمارت کو مضبوط کرتی ہے. ایسا ہی اسلام ایک عمارت ہے اور ہر مسلمان اس عمارت کی ایک اینٹ ہے. اگر اس دیوار میں سے کوئی ایک اینٹ بھی نکلے گی تو دیوار میں سوراخ بن جائے گا, اور جب دیوار میں سوراخ بنے گا تو اس دیوار کے سوراخ سے غیروں نے تو داخل ہونا ہی ہے, چور اچکوں نے آ کر تو گھر کو لوٹنا ہی ہے. تم ایک اینٹ نکالو گے تمہارے گھر میں چور ضرور گھسے گا, تم ایک اینٹ نکال کر پھینکو گے اور سمجھو گے تمہارا گھر محفوظ ہو گیا. ایسا ہو نہیں سکتا, ایسی فطرت نہیں ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایمان والے ایک دوسرے کے لیے بنیان ہیں, عمارت ہیں. یشد بعضہ بعضا, کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. ثم شبک بین اصابع, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو داخل کر کے فرمایا کہ ایسے ایمان والے ہوتے ہیں, ایسے مسلمان ہوتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے مسلمان, المسلم اخو المسلم, ایمان والے اور مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں, آپس میں بھائی ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کو کبھی ذلیل نہیں کرتا, کبھی اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی اس پر ظلم ہونے دیتا ہے. کبھی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں ہونے دیتا, اس کو ظالموں کے سپرد نہیں کرتا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو ترغیب دینے کے لیے فرمایا, اور ایمان والوں سنو, ایک ایمان والا جب دوسرے ایمان والے کی کسی حاجت کو پورا کرنا لگتا ہے تو سن لو, آسمانوں پر بیٹھا ہوا رب اس شخص کی حاجت کو پورے کرنے پر لگ جاتا ہے, پورا کرنے پر لگ جاتا ہے. اور جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو پر ظلم کرتا ہے یا اس کو ظالموں کے سپرد کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کو جہنم کے پل پر باندھ دیا جائے کہ اس نے ایمان والوں کو ذلیل اور رسوا فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسی برادری قائم فرمائی کہ فرمایا مسلمان صرف اتنا مسلمان نہیں ہوتا کہ اپنے دوسرے مسلمان کو ظالموں سے بچاتا ہے, بلکہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی عزت پر حملہ آور ہو, یعنی ایک مسلمان بیٹھا نہیں ہے اور دوسرا مسلمان اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے, اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, تو ایمان والے کی شان یہ ہے کہ اپنے بھائی کی عزت کا تحفظ کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جب کوئی بھائی
اپنے بھائی کی عزت کا تحفظ کرتا ہے تو سنو، اللہ رب العزت ایک بہت پیارا سا فرشتہ مقرر فرماتے ہیں، جس فرشتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اس مسلمان کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا، اس کی حرمت کا دفاع کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ فرشتہ اس شخص کی جہنم کی آگ سے حفاظت کرے گا۔ اللہ کی طرف سے وہ فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے۔ ایسا پاکیزہ رشتہ قائم فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی حرمت کا خیال رکھو، ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو۔ تم ایک مسلمان کی عزت کرو گے، رب قیامت کے دن تمہاری عزت کرے گا۔ تم کسی مسلمان کی حاجت روائی کرو گے، رب تمہاری حاجتیں پوری کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی ایمان والا دوسرے ایمان والے کی حاجت کو پورا کرتا ہے، رب اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ جب کوئی ایمان والا دوسرے ایمان والے کی عزت کا تحفظ کرتا ہے، رب فرشتوں کو مقرر کر کے اس کی عزت کا تحفظ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کوئی کسی ایمان والے کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، رب قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ رب کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے، اس لیے روایات میں ایک قصہ آتا ہے کہ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے حضور اعمال پیش کیے جائیں گے۔ جب اعمال تولے جائیں گے تو ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کے اعمال کا پلڑا، نیک اعمال کا پلڑا تھوڑا سا ہلکا پڑ جائے گا، اور اس کو ایک نیک عمل کی ضرورت پڑے گی کہ اگر وہ ایک نیک عمل اس کو مل جائے تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت بطور آزمائش کے اس شخص سے کہیں گے کہ جاؤ گھوم پھرو اور جا کر کسی سے کوئی ایک نیک عمل لے کر آ جاؤ، تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ شخص جائے گا، اپنے والد کے پاس جائے گا کہ ابا محترم، زندگی بھر آپ میرے لیے کماتے رہے، میرا خیال رکھتے رہے، حرام اور حلال کرتے رہے، صرف میری اچھائی کے لیے آج صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے دے دیجئے۔ ابا کہیں گے کہ نہیں دے سکتا، اماں کے پاس روتا ہوا جائے گا، اماں بھی کہے گی نہیں دے سکتا، بیوی بچوں کے پاس جائے گا، وہ بھی کہیں گے کہ نہیں دے سکتا، اپنے یاروں دوستوں کے پاس جائے گا، وہ یار اور دوست کہ جن کی مجلسیں سجانے کے لیے انسان گناہ کرتا ہے، جن کے گناہ میں شریک ہونے میں انسان خوشیاں محسوس کرتا ہے۔ قرآن نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، کہ یہ ایک دوسرے کے جو برے دوست ہیں قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، صرف وہ لوگ کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جن کی دوستیاں تقوی کی بنیاد پر ہیں۔ دوستوں کے پاس جائے گا کہ کچھ دے دو، کہیں گے کہ نہیں ہے، بیچارہ مایوس ہو کر آ رہا ہوگا، دیکھے گا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، مایوسی کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہے گا کیوں مایوس بیٹھے ہو؟ وہ کہے گا میرے لیے جہنم کے فیصلے ہو چکے ہیں، اس لیے کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، میرا نیکیوں کا نامہ اعمال بہت کم ہے، برائیاں زیادہ ہیں، جہنم کی طرف جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ وہ کہے گا کچھ ہے تیرے پاس؟ کہے گا ہاں صرف ایک نیکی ہے، وہی ہے میرے پاس۔ وہ شخص کہے گا مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے جنت میں جانے کے لیے، تو مجھے ایک نیکی دے دے۔ وہ شخص کہے گا ٹھیک ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، اگر تو میری نیکی کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے تو میں تجھے وہ نیکی دے دیتا ہوں، اس نیکی کو لے کر جا اور رب کے حضور پیش ہو جا اور اپنے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ، جنت کا فیصلہ حاصل کر لے۔ یہ شخص وہ نیکی لے کر خوشی خوشی اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بتا تجھے یہ نیکی کس نے دی؟ وہ کہے گا اے اللہ مجھے ایک شخص ملا جو مایوسی کے عالم میں تھا، لیکن اس نے کہا کہ تو اللہ کا بندہ ہے اور میں اللہ کے بندے پر رحم کرتے ہوئے ایک نیکی دیتا ہوں، تو جا کر اپنے لیے جنت کے فیصلے کرا دے۔ اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے فرشتوں جاؤ اس شخص کو کہ جس نے میرے ایک مخلوق پر اور میرے ایک فرد پر رحم کیا ہے، اس کو پہلے لے جا کر جنت میں ڈال کر آؤ، پھر اس شخص کو لے جانا۔ یہ مخلوق پر اور اللہ رب العزت کے فرد پر، وہ فرد کے جس کو آج کاٹا جاتا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں ہے۔ یہ فرد تنہا کیسے کچھ نہیں ہے؟ یہی تنہا فرد تو سب کچھ ہے۔ جب ایک تنہا فرد نہیں رہتا تو پھر باقی سارے ایک ایک کر کے مرتے ہیں، ایک ایک کر کے باقی سارے مرتے ہیں۔ آج ہماری حالت اسی طریقے سے ہے۔ وہ واقعہ لکھا ہے کچھ لوگوں نے کہ ایک گھر میں 3 چور گھس گئے، ان چوروں میں ایک کوئی لڑکا تھا جو کہ علاقے کے چودھری کا بیٹا تھا،
اور ایک تھا جو کہ علاقے کے مولوی صاحب کا بیٹا تھا، اور ایک تھا جو کہ علاقے کے کسی بیچارے کم ذات انسان کا، کسی موچی چمار کا بیٹا تھا۔ تو یہ تینوں چور گھس گئے ایک گھر میں۔ اب جس گھر میں گھسے اس گھر کا جو فرد تھا اور جو مالک تھا وہ بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے جب تینوں کو آتے دیکھا اس نے کہا یہ تینوں ہٹے کٹے نوجوان ہیں، تو ان کا مقابلہ میں کیسے کروں گا؟ تو اس نے ایک تدبیر سوچی۔ اس نے کہا کہ تم تینوں ہو، تم تین آئے ہو یہاں پر چوری کرنے کے لیے۔ تو جو چودھری کا بیٹا تھا اس نے کہا چودھری صاحب بستی بھی آپ کی، مکان بھی آپ کا، پنڈ بھی آپ کا، دیہات بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا، آپ سے کون کس چیز کو روک سکتا ہے؟ آپ آئے ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ جو کچھ مرضی لے جائیں۔ اور مولوی صاحب کے بیٹے سے کہا جی آپ کے والد صاحب تو ہمارے امام، انہوں نے ہمارا جنازہ بھی پڑھانا ہے، ہمارا نکاح بھی پڑھانا ہے، ہمارا ختم بھی پڑھنا ہے، انہوں نے ہمارے لیے دعا بھی کرنی ہے، انہوں نے تو ہمارا تو سارا کچھ آپ کے لیے نذرانے کے لیے پڑا ہوا ہے، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن افسوس کی بات یہ کہ یہ تیسرے کمی ان کو ساتھ کیوں لے آئے ہو آپ دونوں ویسے ہی آ جاتے، اس کو کیوں لے کر آ گئے؟ انہوں نے کہا یہ تو غلطی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں پر انہوں نے کہا اس کو باندھو، پہلے اس کو باندھ کے رکھو ایک طرف، اور آپ دونوں جو کچھ آپ کو لینا ہے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے، دونوں نے مل کے اس کو باندھ کے ایک طرف پھینک دیا۔ اب جب پھر مال اٹھانے لگے اس نے چودھری کے بیٹے سے کہا چودھری صاحب آپ کو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، سارا کچھ آپ کا ہے، ہم تو آپ کے نام کا کھاتے ہیں، آپ کا سارا کچھ کرتے ہیں، یہ مولوی کا بیٹا مانگنے والے، چندہ کھانے والے، مسجد کی نظر و نیاز کھانے والے، ختم کے پیسے کھانے والے، اس کی کیا مجال ہو گئی کہ چودھری کے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہو جائے؟ کل لوگ کیا کہیں گے کہ چودھری کے بیٹے کے ساتھ مولوی کا بیٹا، یہ دونوں برابر ہو گئے۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، تو کہتے سب کچھ آپ کا، آپ کو کون روک رہا ہے، آپ لے جانا، لیکن اس کو باندھ کے رکھو ادھر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے پکڑا مولوی صاحب کے بیٹے کو باندھ کے رکھ دیا۔ اب چودھری صاحب اکیلے کھڑے، اس نے جوتا اتارا، اس نے کہا چودھری صاحب تمہیں تو دیکھو میں کہ تم کیا کرنے آئے ہو میرے گھر میں۔ اس نے اس کی دھنائی کی۔ تو آج ہمارے ساتھ یہی کچھ ہے، ہمارے فوج والے بھائیوں کو کہتے ہیں آپ تو بڑے چودھری ہو، یہ مولوی کیا ہیں، یہ چندے مانگنے والے، دہشت گردی کی باتیں کرنے والے، ذرا ان کی مسجدیں جا کر تباہ کرو، ان کو ذرا مار مار کے پکڑ کے ہمیں دو، ہمیں سارا کچھ کر کے دو۔ یہ کہتے ہیں بالکل یس سر۔ جب اس سے فارغ ہوتے وہ کہتے ہیں ڈو مور، اور لاؤ، اب ہمیں پٹھان دینا شروع کرو۔ جب اس سے فارغ ہوتے ہیں اب کہتے ہیں ذرا بلوچوں کو مارنا شروع کرو۔ اچھا اب ذرا وہاں پہ ہوا ڈو مور، ذرا سندھ کی طرف ہاتھ دکھاؤ۔ اب وہ کرتے کرتے چودھری کیا، وہ مولوی کیا، وہ موسی کیا، سب کے سب بندھے ہوئے پڑے ہیں۔ اب کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب جب طیارے اور میزائل اڑتے ہیں تو وہ فوجیوں کو بھی مار کر جاتے ہیں، وہ مولویوں کو بھی مار کر جاتے ہیں، وہ کمینوں کو بھی مار کر جاتے ہیں، سب برابر اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون چودھری کا بیٹا ہے اور کون مولوی کا بیٹا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو چودھری، مولوی یا فلاں چیزوں سے نکل کر ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر خیر ہے اور تذکرہ ہے ان کا انشاءاللہ اگلی نشست میں زندگی رہی تو عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔